تو سب سے پہلا فائدہ دین کا اور اس کے ضمن میں ملک کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں دیندار کیا کر رہے ہیں؟ جو مصلح لوگ ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے، جب وہ ایک نوجوان کا ذہن بنا دیتے ہیں، وہ کرائم سے بچتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، وہ اس معاشرے کو ڈس بیلنس کرنے سے بچتا ہے، وہ گندے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ کتنے کرائم رک جاتے ہیں، پولیس نہیں روک سکتی بعض وقت اتنے کرائم جتنا دیندار کا ایک بیان روک لیتا ہے۔ مجھے تقریباً 32 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، کتنے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، کتنے رشوت خوروں نے توبہ کی۔ میں انڈیا گیا احمد آباد میں، وہاں پہ میں نے تبلیغ دین کی، اور یہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بالکل ینگ تھا میں اس ٹائم، 20-22 سال کی عمر میں مجھے بھیجا تھا احمد آباد، اور وہاں جوئے اور شراب کے اڈے بہت زبردست چلتے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے شراب کے اور جوئے کے اڈے بند کیے، تو وہاں کے لوگوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کچھ عرصے اور بیان کرتے رہے نا، پورا احمد آباد پاک ہو جائے گا۔ یعنی سمجھانا یہ مقصد ہے کہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں، لوگ اصلاح قبول کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ماحول نہیں ہوتا، اور جب بدل لیتے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمارے دین کو بھی، ہمارے ملک کو بھی۔ پھر ایک بڑا فائدہ ان والدین کو بھی ہوتا ہے کہ جو اولاد کی صحیح تربیت سے غافل ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میں خدا نخواستہ میرے بھی والدین ہیں نا، اور میں خود بھی والد ہوں، تو کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایجاب و قبول ہوتا ہے، شوہر بن گئے، ایک عورت بیوی بن گئی، 1-1.5 سال بعد بچہ پیدا ہوا، دونوں ماں باپ بن گئے۔ ہمارے اکثر تربیت کا فقدان ہے، سکھاتے نہیں کہ ایک صحیح شوہر کیا ہوتا ہے، ایک مثالی بیوی کیسی ہوتی ہے، ایک صحیح تربیت یافتہ باپ کیا ہے، اور ایک صحیح تربیت یافتہ ماں کیا ہے۔ اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی چاہیے، پہلے سے فرسٹ ایئر سے لے کر 3rd ایئر تک کیا بچے کو سکھانا ہے، کیا تربیت کرنی ہے، پھر 3 سال سے لے کر 7 سال تک کیا کرنا ہے، پھر 7 سے 10 اور 10 سے پھر بلوغت، اور بلوغت کے بعد کس طریقے سے آپ کو تربیت کا معاملہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ بچے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، قاری صاحب کے پاس چلے جائیں گے، اسکول گئے، محلے میں نکلے، کسی کو اچھا ماحول مل گیا وہ بچ گیا، جس کو نہیں ملا وہ بگڑ گیا۔ تو ہمارے ہاں چونکہ تربیت کا فقدان ہے، صحیح انداز تربیت شاید ہی بہت ہی کم والدین ہوں گے، اگر آپ انہیں بٹھا کے پوچھیں نا کہ بتائیں شریعت آپ سے کس طرح کی تربیت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تربیت نہیں کرتے، وہ اپنے حساب سے، اپنے خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے تجربات کے اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے، وہ اس کو بتانے سے قاصر ہیں۔ اور جب تک اولاد کی تربیت میں رنگ شریعت شامل نہ ہو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اولیاء کبھی پیدا نہیں ہو سکتے، کہ وہی چرسی، موالی، شرابی، زانی، فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹ کرنے والے، رات کے 2:30 بجے فری پیکج کر کے اور سامنے والی کو کچھ بیلنس ڈلوا کے کھمبے کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ بہن سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے 5 بجے تک، پھر اس طرح کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو مصلح ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا، اس کو ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ والدین کو ایک پرسکون اولاد ملتی ہے، نیک اولاد، پرہیزگار اولاد، تربیت یافتہ اولاد، ان کا ٹینشن کم ہوتا ہے۔ وہی بیٹا جو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، ماں کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتا تھا، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو نگاہ جھک جاتی ہے، لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اسے اپنی سابقہ تلخیوں کا احساس ہوتا ہے، جھنجھلاہٹوں کا جو اس نے ماں باپ کے سامنے ظاہر کی تھی، وہ معافی مانگتا ہے پاؤں پکڑ کر۔ ایسے ہی جب اصلاح ہو جاتی ہے، ایک بیوی اچھی بیوی بن جاتی ہے، شوہر دعائیں دیتے ہیں ہمیں، اور ایسی بیویاں دعائیں دیتی ہیں، ہماری بہنیں سسٹرز ہمیں دعا دیتی ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے بیان سے شوہر سنبھل گیا۔ اب ایک بہن نے مجھے کافی مسائل بیان کیے اپنے گھر کے، کبھی ایسا مسئلہ ویسا مسئلہ، ان کے علاقے میں بیان تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ بھی وہاں آئیں گے؟ کہا کہ ہاں آئیں گے۔ تو صحیح، چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے جو میرا انداز ہے میں نے کیا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس بچی کا بعد میں مجھے میسج آیا، مجھ صاحب اللہ آپ کو بڑی جزائے خیر عطا فرمائے، انسان بن گیا ہے۔ اب انسان بن گیا ہے، اس جملے میں بڑا مفہوم پوشیدہ ہے کہ پہلے کیا تھا۔ تو انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو انسان اللہ نے پیدا کیا، اور ایک ہے اچھا بن جانا، اسے بھی ہم کہتے ہیں انسان بن جا، بچوں کو کہتے ہیں نا انسان بنو۔ ایسے میں UK میں تھا تو ایک سسٹر
ان کے شوہر جو تھے وہ مسائل تھے ان کے ساتھ، پھر وہ جب آئے بیٹھے میں نے بیان کیا. اچھا اب میں 12ویں کا بیان ہوتا اس میں بھی اصلاح شامل کر لیتا ہوں دیگر. مجھ پہ اس پہ بھی بعض لوگوں نے طنز کیا، بتائیے جی 12ویں کے موقع پر اور حقوق العباد کا بیان. ارے بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور معاشرے کی اصلاح کی بات نہ ہو اور زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی میں میرے سرکار نے تبلیغ فرمائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ نکلا اس بہن نے مجھے پھر میسج کیا، مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، میرا شوہر تو بہت اچھا ہو گیا ہے. میں نے اس میں معافی کی ترغیب بھی دی تھی کہ اگر آپ زیادتی کرتے ہیں، وہ کسی کی بچی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، انسان ہے، جانور نہیں ہے کہ پاؤں کی جوتے سمجھ کر آپ اس کو ماریں پیٹیں گالیاں بکیں بے عزت کریں اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے. تو اگر آپ نے ایسی غلطی کی ہے تو معافی طلب کریں. تو کہنے لگے الحمدللہ مجھ سے معافی مانگی ہے اور بڑے سدھر گئے ہیں، اور مفتی صاحب جب تک آپ یو کے میں ہیں میں گزارش کرتے ہیں اس کو ساتھ ہی رکھیں تاکہ مکمل انسان بن جائے پکا. انہیں خطرہ تھا کہ مفتی صاحب جائیں گے تو ایسا نہ ہو پھر پرانی روش پر آ جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کاش ہمارے معاشرے میں یہ ہو کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بیان کریں، اسٹریٹ فارورڈ بیان ہو. ہاں حکمت کا دامن محفوظ رکھنا چاہیے، وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کسی عالم کے اندر یہ تلاش نہ کریں کہ لہجہ سخت کتنا تھا، جوش کتنا تھا، نعرے کتنے لگے، لوگ کتنے پھڑکے، کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر نعرے لگائے. ہم ان چیزوں کو اسٹینڈرڈ اور معیار سمجھتے ہیں، اس سے کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوئی ہے. وقتی طور پہ آپ کی بلڈ سرکولیشن ضرور ہوگی، لیکن آپ ایسے 1000 بیان اٹینڈ کر لیں کہ جس میں صرف جوش ہو، اصلاح نہ ہو، جس میں جوش ہو، حکمت نہ ہو، 100 سال بعد بھی آپ عملی لحاظ سے وہیں کھڑے ہوں گے، اخلاقیات کی گراوٹ کے اعتبار سے وہیں ہوں گے جہاں 100 سال پہلے تھے. یہ ہماری گارنٹی ہے. اس لیے اس مختصر تمہید کے بعد میری گزارش ہے کہ آج جو موضوع رکھا گیا وہ عظمت اولیاء کانفرنس، اس کا عنوان یہی تھا نا بھائی، تعلیمات اولیاء کوئی کانفرنس رکھی گئی. اچھا یہ تو ماشاءاللہ صاحب علم میں پڑھ بھی رہے ہیں، میرے شاگردوں میں سے ہیں. ایک دفعہ مجھے بیان رکھا فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ. میں نے کمیٹی سے پوچھا یہ فلسفہ ہوتا ہے کیا، یہ بتاؤ. یہ تو پتہ نہیں فلسفہ شہادت. اچھا موضوع رکھ لیں گے خود نہیں پتا ہوگا کیا ہے نا. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ موضوع کا انتخاب بھی جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگ استفادہ کریں. کرنٹ ایشوز پہ کلام ہو وہ رکھیں، اس کی نشستیں رکھیں. آپ میں سے بہت سارے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہوں گے. اس کا استعمال شرعاً کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کس صورت میں ناجائز ہوتا ہے، کس صورت میں جائز ہوتا ہے. تجارت پہ رکھیں. آپ سب کھاتے ہیں کماتے ہیں کہ رینٹ پہ چیزیں لی دی ہوئی ہے، تجارت کے اوپر بیان رکھیں. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں انتہائی ضروری ہیں. آپ یہاں بیٹھے ذکر الہی ہوا، آپ اللہ اللہ ضربے لگا رہے ہیں، امامہ گر گیا، زلفیں بکھر گئیں آپ کی، سامنے والے کے ٹکر بھی مار دیا آپ نے جوش میں آ کر. 100 سال بھی ذکر کرتے رہے، اگر پیٹ میں حرام جا رہا ہے یہ ذکر کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کا حج بھی مقبول نہیں، جو حرام پیسے سے حج کرے مقبول ہی نہیں ہے. اور حرام حلال کی تمیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ علم دین سیکھتے ہیں، جب شعور کی بیداری ہوتی ہے. تو آج اسی موضوع پہ انشاءاللہ اس تمہید کے بعد ہم کچھ گزارش کریں گے. تعلیم